پہلے کہا تھا۔ ریحان ہاشمی صاحب، آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، یہ نہ کہیے گا کہ آپ کو پیسے نہیں ملتے اس لیے آپ کچھ کر نہیں پاتے، تو مسئلہ بہت پرانا ہو گیا پانی کا، کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کی تصحیح کر دوں اس بات کی کہ پانی کا ڈومین کراچی واٹر اینڈ سیوریج نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ٹھیک ہے، میئر کراچی کو جواب دہ نہیں ہے، نہ ہی کسی بلدیاتی نمائندے کو جواب دہ، بلکہ گورنمنٹ آف سندھ کے زیر انتظام چل رہا ہے۔ اچھا، بہرحال کیونکہ لوگ افیکٹڈ تو ہو رہے ہیں، اور محققین کے مطابق آنے والے 50 سالوں میں جو دنیا میں جنگ کا باعث ہوگا وہ پانی کا حصول ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آنریبل سپریم کورٹ اگر انٹرونشن نہیں کرتا تو سندھ والے اور کراچی والے، اربن سندھ والے، یہ کنٹیمنیٹڈ واٹر کو یوز تو کر رہے ہوتے ہیں تاحال، اور بیماریوں کا شکار جس طرح ہو رہے ہیں وہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں۔ میں بڑے احترام کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سندھ گورنمنٹ اگر یہ کلیم کر رہی ہے کہ انہوں نے کئی 100 ریورس آسموسس پلانٹس لگا دیے، تو اس کی آپریشنل کاسٹ کو کس طرح کیٹر کریں گے، اس کی لانگ ٹرم ریزلٹس کو کس طرح انشور کریں گے، اور پھر ایسے وقت میں سیپا کیا کر رہا تھا، سندھ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی اس پولوشن کو کنٹرول کرنے میں ناکام کیوں ہوئی، اس ادارے کے کرتا دھرتا لوگوں کو کیوں ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا گیا۔ پھر ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ نمبر 2 محمود آباد کی طرف جو ہے اس پہ سے انکروچمنٹ کیوں نہیں ختم کی گئی، ماضی میں جو ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے جگہیں مختص کی گئی تھیں ان مختص پلانٹ جگہوں پہ پلانٹ آپریشنل کیوں نہیں رہے، یہ بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو کہ یقینی طور پہ جواب طلب ہیں۔ ایسی صورتحال میں کہ جب پانی کی ترسیل کا نظام بہتر نہ ہو اور جب یہاں پر سیلاب آئے، بارشیں ہوں، تو اللہ کی نعمت کو اسٹور کرنے کے بجائے سیلاب زدگان بن کر کشکول لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں، اور مجبور کر دیتے ہیں عوام کو کہ وہ دربدر ہو جائے۔ تو کیا کیا جائے اس پانی کے ساتھ ریحان صاحب؟